بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کبھی کبھار انسان یہ بالکل بھی نہیں جان پاتا کہ اس کی مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے اور انسان یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو عطا کریں گے تو اس کے لیے بہترین ہی عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا کریں گے جہاں سے آپ کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں نا، اور جب آپ اپنی خاموشیاں لے کر اللہ سے رو رو کر فریاد کرتے ہیں، تو آپ اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس کے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ آپ کو اپنی پرسکون یاد میں لپیٹ کر اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر درد سے آپ کو آزاد کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے آپ کا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے، بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہوتی ہے اور وہ سب کچھ عطا کرنے پہ آ جاتا ہے۔ اللہ اپنی رحمتوں کی بارش برسانے لگ جاتا ہے، صرف اس کو پکارنے کی دیر ہوتی ہے۔ ناظرین، جب انسان ہر طرف سے وسوسوں کا شکار ہو جائے اور لوگ اس کی فکر میں اضافہ کرتے رہیں، شیطان مستقل اس کو ڈرانے میں لگا رہے اور آنکھیں ہمیشہ آنسو ہی بہاتی رہیں، لیکن پھر بھی دل مطمئن سا ہو، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کو اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے اور آپ یہی سوچتے ہیں کہ میں راضی ہوں ہر فیصلے پر، ہر حال میں اللہ تعالیٰ آپ کی اطاعت والی زندگی بنائے۔ کیونکہ ناظرین، آپ ہر کسی کے لیے دعا کیا کریں، کیا پتا کسی کی قسمت تمہاری دعا کی انتظار کر رہی ہو، اور پھر آپ کو کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانس کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھیں تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوگا۔ اگر آپ قرآن کو آنکھوں سے دیکھو تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو آپ کو خدا نظر آ جائے گا۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان بہت ہی بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش ہی رہنا پڑتا ہے، اور اس عمل سے تقریباً اس دنیا میں ہر انسان گزرتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن پاک سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، تمہارے آنسو، تمہارے درد کو جانتا ہے، تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارے ذہن کی نسوں کو پھٹتے دیکھا ہے۔ آج ہمت کر کر وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم صبر کرو، بس صبر کرو اور صبر کرو۔ اور جن لوگوں میں احساس ہوتا ہے نا، وہ لوگ ہمیشہ ہی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر ارادہ کرتے ہیں کہ اب کی دفعہ لاپرواہ ہو جائیں گے، کسی کی فکر نہیں کریں گے، لیکن ہر دفعہ پہلے سے زیادہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ بے سکونی اگر بڑھ جائے نا تو عبادت کا وقت بڑھا دیں اور اللہ سے باتیں کریں اور اپنا دکھ کا مداوع اسی سے مانگیں۔ وہی رحیم و کریم ہے، وہی غفور الرحیم ہے، وہی آپ کا مددگار ہے۔ اور دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں ہے، بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ اور جب آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، تو پھر آپ اس وقت کو ضائع نہ کریں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنی نیند کو آپ ختم کر کے اللہ کے آگے جھک جائیں۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال ہی دیتا ہے، اس کی حکمت ہماری سوچ سے بہت پرے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے، اللہ سے محبت کی ہے۔ چلو اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، بس یہی ایک جملہ ہے جو ہمت ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اور تہجد کی نماز تک اگر پہنچ جاؤ نا تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے، اب تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وقت بہت قریب ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی دعا اللہ کیسے رد کر سکتا ہے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا تو تب بھی اللہ تعالیٰ ایک راستہ کھولے ہوئے رکھتا ہے، اور وہ ہے تہجد کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں،
تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ ان لفظوں سے مجھے بڑی ہمت ملی ہے، یعنی تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ وسیلے بنا دے گا۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہو نا، کیا پتہ ان کے پورا ہونے کا وقت ہی قریب ہو اور تم دعائیں چھوڑے بیٹھے ہو، تو ذرا سوچئے اور دعائیں کرنا کبھی نہ چھوڑیے۔ اور پھر یوں ہوا کہ لوگوں کے رویے کچھ ایسے ہی سمجھ آئے کہ پھر کسی سے نہ تو کوئی شکایت ہم نے کی اور نہ ہی کوئی توقع کی، بس اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے اور اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور یقیناً وہ بہت جلد دعائیں قبول کرنے والی ذات ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گھر کر مر چکے ہوتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی اور سے کہہ ہی نہیں سکتے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو، تو یقین کیجئے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔